محمد صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اکثر و بیشتر جو صاحبان تشریف لاتے ہیں اور وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بجائے وظائف پڑھنے کے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ مجھے اس کا پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ میرے اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوتے، سامنے سے جو جواب آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے کوئی۔ اس کلام پاک کی پڑھنے کی فضیلت بہت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کوئی بھی قرآن پاک کو کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھیں دکھنے نہیں آتی، سور آئیز نہیں ہوتی ان کی کوئی۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے قرآن پاک کی۔ روحانی طور پر اس کے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم براہ راست رب تعالیٰ سے محو کلام ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ فقیر لوگ کبھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ فقیر اپنے معمولات کو دوسروں سے چھپاتا ہے، اس کو عیاں نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ قربت سے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پاک بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے کوئی فقیر، بلکہ یوں کہیے کہ فقیر کی جو جہت ہے کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدہ عام طور پہ اس کی ابتدا ہوتی ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہے۔ اس کو وہ قوت مشاہدہ یا وہ اجازت مشاہدہ حاصل ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہوتی ہے۔ پھر مختلف آیات کی جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جیسی جیسی کیفیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیفیات فقیر پر طاری ہونے لگتی ہیں، اور ان کیفیات میں جب وہ جاتا ہے تو اسرار الہی کی جو وہ سیر کرتا ہے، اس کے جو مشاہدہ کرتا ہے وہ کمال کا ہے۔ مشاہدے اور اسرار الہی کی سیر کے لیے تلاوت کلام پاک اکثیر کا کام کرتی ہے۔ اکثر فقیر حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک کو، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چونکہ باوضو حالت میں ہوتے ہیں تو وہ حفظ کی ہوئی صورتوں کی تلاوت دل میں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو آسانی سے حفظ کرنے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کو حفظ کر لے اسے قرآن پاک بڑی آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی ریٹینشن پاور کم ہو جاتی ہے، تو یادداشت اور ریٹینشن پاور کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا، اور وہ تھا کہ سورہ جمعہ حفظ کر لی جائے تو انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی فقیر ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کو کہے ہماری وظیفہ مانگنے کے جواب میں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اس نے بس ایسی ہی بتا دیا ہے، اصل چیز وظیفہ ہے۔ وظائف اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کی جائیں، نیت یہ ہو کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہو جائے،
یا وظیفے اس لیے کیے جائیں کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے، تو وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا۔ لیکن اگر اس لیے کیا جائے کہ میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں، اس کے جواب میں کچھ ملے یا نہ ملے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، وہ بڑی عرفہ چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے کہ یہ جو تسبیح ہم ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، اس تسبیح میں کچھ نہیں رکھا ہوا، وہ تسبیح بالکل بے معنی ہے، وہ تسبیح آپ کو کہیں پہنچا نہیں سکتی۔ اس کا صرف اور صرف ایک فائدہ ہے کہ وہ تسبیح ہماری کنسنٹریشن کا موجب بنتی ہے، کہ ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ذکر پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس تسبیح کے ذریعے، تو وہ کنسنٹریشن بڑھانے کا ایک سبب ہے، بذات خود کچھ نہیں ہے، سبب بنتی ہے۔ یہ تلاوت کلام پاک ہم ادھر ادھر یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے اگر پھرتے رہیں، اس کے بجائے ایک سیدھا سیدھا ہم کام کر لیں کہ کوشش کریں کہ ہم ہر نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کر لیں۔ لیکن اگر ہمارے روزگار کی مجبوریاں اور مصروفیت آڑے آتی ہو تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکے ہیں تو جو صورتیں ہمیں زبانی آتی ہیں وہ دل میں ہم پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں۔ لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہمارے روزگار کی مجبوریاں آڑے نہیں آ پائیں گی کسی طور بھی، نماز فجر، نماز عشاء، نماز تہجد۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں مجبوری آڑے نہیں آتی کوئی بھی۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہم ملحوظ رکھیں، کوشش ہم یہ کریں کہ ہم تنہائی میں قرآن پاک پڑھیں، ویسی عبادت تنہائی میں ہم کر لیں۔ نفلی عبادات فرض تو آف کورس مسجد میں پڑھے جائیں گے، لیکن ہم تنہائی میں نفلی عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہم تنہائی میں کریں۔ لباس پہ ہم کوئی خوشبو لگا لیں اور کمرے میں کوئی خوشبو سلگا لیں۔ اگر ہمیں اگربتی سے الرجی ہے تو آج کل فریگرنس آئل بہت آئے ہوئے ہیں، اس کے برنر بھی ملتے ہیں، فریگرنس آئل جلا لیں۔ وہ بھی اگر نہیں ہوتا تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روئی پر عطر ڈال کے اگر ہم جانماز کے کونے پر رکھ دیں تو اس کی خوشبو اٹھتی رہے گی، کمرے میں پھیلے گی، کیونکہ خوشبو فرشتوں کو بہت پسند ہے۔ فرشتے بڑی خوشی سے اس جگہ پر آتے ہیں جہاں خوشبو انہیں ملے۔ ہم قرآن پاک کو اتنی آواز میں پڑھیں کہ اس کو ہم خود بآسانی سن سکیں، اور اس میں کنسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جب اسے پڑھیں تو اس آواز سے پڑھیں کہ ہم خود سن سکیں، ہم اپنی آواز کو بغور سنیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو جب ہماری تمام توجہ اپنے ادا کیے ہوئے الفاظ پر رہے گی تو ذہن ہمارا بھٹکے گا نہیں، تو ہم اپنی آواز کو خود بغور سنیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس میں محو ہو جائیں گے۔ اس کی برکات بے پناہ ہمیں حاصل ہوں گی، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ظالم اور ڈکٹیٹر حکمران ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، کیا ہم انہی ڈکٹیٹرز کو ووٹ کر سکتے ہیں جو اپنے ہی گھر میں ڈکٹیٹر، سڑک پر بھی ڈکٹیٹر؟ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ صاحب، آپ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ تو سنا ہی ہے کہ بچے کو گڑ کھانے سے منع نہیں فرمایا تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو حضور میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے پاؤں گا، اس کی وجہ ہے کہ مجھ سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، سڑک پر آپ لوگوں کے ساتھ۔
تو جو خود سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہے وہ اپنے سے چھوٹے ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹرز کیسے کہے گا؟ تو پہلے تو آپ میری مدد فرما دیں کہ مجھے وہ طریقہ سمجھا دیجئے جس سے میں یہ ڈکٹیٹرشپ چھوڑ سکوں جو میری رگ رگ میں اتری ہے. تو جب میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، تو میرا ایمان ہے کہ جس دن میں سدھر گیا، میں ڈکٹیٹر نہ رہا، تو میرے ملک پر کبھی کوئی ڈکٹیٹر آ نہیں پائے گا، سبھی نیک لوگ آئیں گے. تو ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ مجھے سیدھا کر دیجئے. ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، ڈکٹیٹر نہیں رہے گا، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ سڑک پر، نہ سوشل سرکلز میں، تو کوئی ڈکٹیٹر اس ملک پر نہیں آ پائے گا. کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا نام کا انسانی شخصیت پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور اگر نام چینج کر دیا جائے تو پہلے والا اثر ختم ہو جائے گا، اور کسی کے کہنے پر یا خود سے نام چینج کر لینا ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ انسان جس دن، تاریخ اور وقت کو پیدا ہوتا ہے اس کا بھی اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے معنوں والے رکھا کرو، جن کے معنی اچھے ہیں. نام کا اثر یقیناً شخصیت پہ مرتب ہوتا ہے، اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی بچے کا نام تبدیل کر دینے سے اس کی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ جو تاریخ، پیدائش اور وقت اور مقام، زمانے میں جب یہاں علم پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے جو علوم ریلیز کیے ان کی ٹوٹل تعداد 1,11,118 ہے، اور اب تک انسان 8,111 علوم پر دسترس حاصل کر سکا ہے. ہر طرح کے علوم اس میں شامل ہیں. انہی علوم میں پامسٹری، ایسٹرالوجی، نمرولوجی، رمل، یہ سب علوم اس کا حصہ ہیں، اسی 8,111 علوم کا. ان علوم کا وجود ہے، لیکن مسلمان چونکہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف میرا رب ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے حکم کے تابع ہر چیز ہے. خود یہ علوم بھی اسی کے تابع ہیں. تو مسلمان ان علوم پر یقین نہیں رکھتا. اس کا یقین ایک چیز پر ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. دوسرا، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، بلکہ ہر شخص کی محنت کا ریوارڈ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت پر مسلمان بھروسہ کرتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے چونکہ ہم پہ کوشش فرض کی ہے تو محنت اور کوشش اور جد و جہد کرتا ہے مسلمان، اور پھر نتائج کو رب پر چھوڑ دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ میری کوششوں کا اجر مجھے میری محنت سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور وہ یقیناً عطا فرماتا ہے. تو ان علوم کے بارے میں وہ ایک استہزاء اور حقارت سے کام لیتا ہے کہ یہ سب میرے ہی رب کے ماتحت ہیں. وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو یہ علوم چاہیں گے، کہ رب اس پر قادر ہے کہ ان علوم کو تبدیل کر دے. ایک اس کا مظاہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن صاحب کے پاس میں جا کے حاضر ہوتا تھا روحانیت کے لیے،
میرے ہی ذریعے سے انہیں ایک صاحب ملے، یہ علم رمل کے ماہر تھے، بعد میں پتہ چلا اسٹرالوجی جانتے تھے، نیومرولوجی جانتے تھے۔ یہ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد صاحب کے پاس بیٹھے رہتے تھے یہ صاحب، اور میرے مرشد صاحب انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ فگر تم نے یہاں سے غلط کیلکولیٹ کر لی، اس کو یوں چینج کر کے اس کی جگہ یہ آئے گا، کرو۔ تو یہ سیکھتے رہتے تھے وہاں بیٹھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ میاں آپ ٹھیک ہے کر لیا کرو۔ تو ایک روز میں اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا تو یہ صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ وہ لکھنا شروع کر دیا، تو نہ میں نے توجہ دی نہ میرے مرشد صاحب نے توجہ دی کہ یہ حساب کتاب کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں انسان نے کاغذ پینسل رکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے جو کچھ کمانا ہے 2-2.5 سال میں کما لیجئے، کیونکہ اس کے بعد یوں یوں ہو جائے گا، چلیے۔ تو میں نے حسب عادت ہنسی میں اڑا دی ان کی بات، لیکن میرے مرشد صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسے جملے کیوں کہے۔ تو وہ ماتھے پہ تیوڑی ڈال کے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسے کہا؟ میں کہا یہ جو آپ نے علم سکھایا ہے اس علم سے یہ دیکھیے کہ یہاں ایسے ایسے یہ کیلکولیشن کی ہے اور یہ جواب آیا اس کے مطابق۔ تو بس شاہ صاحب کے 2-2.5 سال ہی ہیں۔ کہنے لگے نہیں حساب تم نے ٹھیک کیا، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن ایک بات نہ بھولو کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال کو بدل دیتے ہیں۔ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آسمان کی طرف دائیں ہاتھ یہ انڈیکس فنگر اٹھائی اور کہنے لگے بدل دے بھی راستہ تو اپنا، اور اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد کہنے لگے ذرا حساب کیجئے۔ تو ان صاحب کے پسینے بہتے دیکھے، انہوں نے کہا جی یہ تو سارا حساب بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس حساب پر بیس کر کے کہہ رہے تھے جو اللہ کے ایک بڑے عاجز بندے کی انگلی کے اشارے سے اپنا راستہ بدل دے، تو تقدیر کیا بدلو گے تم کسی کی؟ یہ علوم ایسے ہی ہیں، یہ ہم اپنے مرشد صاحب کو کرتے دیکھ چکے تھے۔ وہ میں تو سچی بات ہے سوائے گناہوں کے میرے پاس کیا ہے، لیکن وہ ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے جاننے والوں کے پاس، وہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ ہیں کون۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، اور وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ جی یہ اس طرح سے سرکاری ملازم ہیں اور یہ نام ہے۔ اب وہ پورا نام بتانے لگے تو درمیان میں انٹرپٹ کیا کہ میں نے کہا جی وہ میرا پورا نام سرفراز احمد ہے، جبکہ سرکاری کاغذوں میں سرفراز اے شاہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم منسٹری میں ایک وقت میں 2 سرفراز احمد ہو گئے تھے۔ تو وہ بیچارے دوسرے آدمی میرے ہاتھوں پستے رہتے تھے کہ میری تمام غلطیاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی تھیں۔ جو غلط کام میں کرتا تھا وہ کام ہی ساری عمر غلط کی، اچھا کام تو آج تک ہوا نہیں کوئی، تو وہ ان کے کھاتے میں چلا جاتا تھا، ان کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ وہ بیچارے بڑے قابل آدمی تھے، ان کی تمام اچھائیاں میرے ذمے آ جاتی تھیں تو میں اچھا بن جاتا تھا۔ تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ بیچارے کیوں پٹتے رہیں، تو میں نے اجازت لے لی، سرفراز اے شاہ ہو گیا اس دن سے۔ تو اسی نام سے جانا جاتا ہوں۔ جب سرفراز احمد کہا تو ان کا ذہن نہیں گیا کہ یہ آدمی کون ہے، تو میرا حساب کتاب لگانا شروع کر دیا۔ تو میرے کاغذ پہ نظر پڑی تو پتہ چلا کہ علم جفر سے حساب کتاب کر رہے ہیں۔ کرتے رہیے کیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے، تو دیکھ لیجیے آپ دونوں طرح سے، اس طرح بھی ہاتھ دکھا دیتا ہوں، دوسری طرح بھی ہاتھ دکھا دوں گا محاورتن۔ تو ہاتھ دیکھا تو بتایا یہ ایسے 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 ایسے۔ جب وہ بتا چکے تو میں نے ان سے کہا ذرا میرا ہاتھ چھوڑیے گا آپ ایک بار۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو میں نے یہ بائیں ہاتھ سے اس کو 3 بار کیا۔ میں نے کہا یہ لکیریں پڑھ لیجیے، وہی ہیں، یہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے تو جواب نہیں دیا، ان کو جواب دیا، وہیں مجھے پتا لگا کہ وہ ان کے مرشد ہیں۔ کہنے کہ حضور یہ دنیا میں دوسرا آدمی دیکھا جس نے ہاتھ کی لکیریں تبدیل کر لی۔
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا نہ کہیے کہ میں نے تبدیل کر لی ہے، یہ رب آپ کو دکھا رہا ہے کہ جن لکیروں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کا ایک گناہگار بندہ اپنے بائیں ہاتھ سے ان لکیروں کو تبدیل کر دینے پر قادر ہے۔ تو حضور یہ ہاتھ کی لکیریں اور ستارے، رب تو بہت بلند چیز ہے، رب کے حقیر بندوں کے ایک اشارے پر راستے بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں ایک اشارے پر بائیں ہاتھ سے بدل دی جاتی ہیں، ان پر کیا بھروسہ کریں گے؟ ان کو بطور علم سیکھ لیجئے، وہ اچھا ہے، ہر چیز سیکھنی چاہیے انسان کو، لیکن ان پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ کسی شخص کی تاریخ پیدائش، تاریخ کا وقت، تاریخ کا مقام ہماری تقدیر کو متاثر کر پائے گا، بالکل نہیں، یہ صرف رب ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کسی صاحب نے فرمایا ہے میرے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رب کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز یہی عبادت ہے؟ کیونکہ فرض نماز کے کوئی بھی ہو جلد مکمل ہو جاتی ہے، اگر نماز کے بعد بھی عبادت کرنے کو جی چاہے تو کیا کیا جائے؟ کیا بندگی کے اظہار کا تسلسل مزید جاری رہے؟ اب ہمیں دقت وہاں آتی ہے جہاں ہم الفاظ کو ان کی فیس ویلیو پر لینے لگتے ہیں، الفاظ کھیلنے لگتے ہیں، ہمیں دقت آتی ہے۔ اگر ہم کسی کہے ہوئے جملے کی، چاہے وہ آپ کے دوست کہیں، آپ کے استاد کہیں، آپ کے ساتھی کہیں، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی کہے، اگر ہم اس کہے ہوئے جملے کی صرف روح پر نظر رکھیں تو ہمیں پھر اس طرح سمجھنے میں کبھی دقت آئے گی نہیں۔ عبادت سے ہم غلط مطلب لیتے ہیں کہ فرض نماز ہی عبادت ہے، یا یوں کہیے کہ عبادت محدود ہے صرف فرض نماز تک، ایسا نہیں ہے۔ عبادت لفظ بندگی سے نکلا ہے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو تسلیم کریں۔ تو جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے ہر فرمان کو مانتے ہیں۔ تو عبادت صرف ریچولز کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کہ وہ سوتا اس لیے ہے کہ اپنے جسم کو آرام دے دے تاکہ رب کی بندگی بہتر طریقے پر کر سکے سو کر اٹھ کے۔ تو اللہ نے اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی کسی بھی بات کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، وہ بندگی ہے ہماری۔ تو اللہ کی کہی ہوئی ہر بات کو اس لیے مانا جائے کہ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا محسن ہے۔ تو صرف میں اس کی بندگی اس لیے کروں گا کہ وہ میرا رب ہے، اس سے عوض نہیں مانگتا، میں بندگی میں اس کی عوض کی لالچ میں نہیں کرتا، تو بڑی افضل عبادت ہے اس کی، وہ اطاعت بڑی افضل ہے اس کی۔ فقیر لوگ رب کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہر وقت اس کو پکارتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی لالچ میں، کسی غرض کے تحت اللہ کو پکارتے ہوں۔ وہ صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے اور پکارے جانے کے لائق ہے۔ تو افضل ترین عبادت یہی ہے کہ رب کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، صرف اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ ابھی کسی صاحب نے سوال کیا ہے، اصل میں یہاں میری ایک آپ سے درخواست یہ ہوگی
کہ یہ گھوم گھوم کے وہی سوال آ جاتے ہیں جن کا کئی بار یہاں جواب دیا جا چکا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں یہاں تشریف لانے والے حضرات خاصا پرزور احتجاج کرتے ہیں میرے پاس کہ اس طرح ہمارا وقت آپ ضائع نہ کیا کیجیے. یہ ایک سوال ہے کہ مغرب کے بعد جو 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتے ہیں اس کی فضیلت بیان کرتی ہے. یہی کسی نشست میں 2-3 بار اس کا ذکر پہلے بھی ہوا. کتاب میں یہ چھپ چکا. بدقسمتی سے یہ یاد نہیں کون سی کتاب میں ہے، لیکن کتابیں زیادہ تو ہے نہیں، وہ 3 ہیں. ان میں دیکھ لیجئے اس کا طریقہ، اس کے اندر پڑھی جانے والی تمام صورتیں، اس کی فضیلت، اس کے انعامات وہ لکھے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہیں سے آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ روحانیت میں ترقی کیا نان سید مسلمان کے لیے بھی ممکن ہوتی ہے یا ایک خاص حد تک کی علم عطا ہوتا ہے؟ صاحب، سید حضرات کی ملکیت نہیں ہے اسلام، یہ ہر مسلمان کے لیے یکساں ہے. کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ تقویٰ، وہ جو تقوی میں زیادہ بلند ہے وہ ضرور دوسرے مسلمانوں سے نمایاں ہے. سید اور نان سید کا کوئی اس میں نہیں ہے. بابا بلے شاہ آپ کے سامنے، عنایت قادری صاحب، ایسی میرے پاس بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. نان سیدس کو اللہ نے عطا کیا، بہت کیا. یہ اور بات ہے کہ ان میں زیادہ تر اکثریت سید حضرات کی رہی، وہ اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا یہ ایج مل گیا کہ جو سیدوں کے آباء و اجداد نے محنت کر لی اور جو عبادت کر لی اس کے اثرات بھی جینیٹیکلی ان میں آئے ہیں، اس کے فوائد ان کو مل گئے، ان کی محنت کا انعام مل گیا، تو ان کی رفتار ذرا زیادہ تیز ہو گئی. ورنہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی سید کو دوسرے نان سید پر. سب یکساں ہیں، سب ایک سے ہیں. تقویٰ میں اگر کوئی نان سید زیادہ آگے ہے اور سید صاحب میری طرح کے ہیں تو وہ نان سید کہیں بلند ہے مجھ سے. اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. یہ تیسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ قرآن میں بیان ہے کہ زمین 6 دنوں میں بنائی گئی. اللہ پاک تو اگر کن فرما دیتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، پھر یہ وقت کی حد کیوں پیش آئی، اس کی وضاحت کر دیں. بات یہ ہے کہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میری ترقی کر دیجئے. باس آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کو لیٹر ایشو ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا. لیٹر لکھنا ہے، ڈرافٹ ہونا ہے، اسے ٹائپ ہونا ہے، اس کو ہر سطح پر چیک ہونا ہے. اس کے بعد وہ آپ کے باس کے پاس جا کے سائن ہوگا، پھر اس کی کاپیز مختلف جگہوں پر جائیں گی، آپ کی پرسنل فائل میں لگے گی. یہ لیٹر ٹائپ کرنے سے پہلے بجٹس چیک ہوں گے کہ اس میں اس پوسٹ گنجائش ہے یا نہیں جس پر آپ پوسٹنگ کی جا رہی ہے. جو سیلری میں آپ کے انکریز آئے گی اس میں بجٹ میں پروویژن ہے کہ نہیں ہے. لیکن ترقی آپ کی اسی لمحے سے ہو گئی جس لمحے آپ کے باس نے آپ کو کہہ دیا کہ ترقی ہو جائے گی. اب جب رب کسی چیز کا حکم جاری کر دیتا ہے ہو جا، تو یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک توازن قائم ہے، اس کے اصول ہیں جو کبھی بدلتے نہیں ہیں. ہر چیز کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے. اسے ہم نارمل حالات میں جسٹیشن پیریڈ کہتے ہیں. ہر چیز کا ایک جسٹیشن ٹائم ہے. تو رب تعالیٰ نے کن کہہ دیا، کام ہو گیا، اب اس کا عمل جاری ہو گیا ہے، اور یہاں جہان اور عالم کریٹ ہونے ہیں. سیاروں نے اپنے راستوں پر، اپنے آربٹ پر جا کے گردش میں آنا ہے. یہ سب ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، وہ جسٹیشن ٹائم ہے. ہمارے یہاں ایک دقت ہمیں بہت آتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد ہم دائیں بائیں، کم از کم میں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی میں نے دعا کی کہ اللہ مجھ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے، تو میں جانماز سے اٹھتا ہوں تو فوراً دائیں بائیں دیکھا کرتا ہوں
کہ میرا گھر پرائم منسٹر ہاؤس میں تبدیل ہو گیا یا نہیں ہوا. باہر پروٹوکول کی گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں تو مایوسی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے، اس کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سوال کے پیچھے شاید وہی ایک جذبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی حکم تو جاری وہ فوراً کر دیتا ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑتا. ہر چیز ایک پروسیس سے گزرتی ہے، ایک پروسیجر سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ میٹیریلائز ہوتی ہے. کام ہونا اور ہے، میٹیریلائز اس کا ہونا اور ہے. یہ میٹیریلائز ہونے میں 6 دن لگے تھے. چوتھا سوال انسان نے کیا ہے کہ جنات میں پیدائش اور موت کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا انہیں بھی دفن کیا جاتا ہے؟ ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ جنات کا پیدائش اور موت کا پروسیس وہی ہے جو ہر جاندار کا ہے. یہ بھی جاندار ہے، صرف بیسک میٹیریل کا فرق ہے. ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور یہ آگ سے. باقی تمام پروسیجر ان کے وہی ہیں جو ہمارے ہیں. باقی انسان نے کوئی ذاتی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کر دے. صاحب جیسے وہ میں نے عرض کیا تھا، انسان نے ڈکٹیٹر کے بارے میں سوال کیا تھا. میرا اس سلسلے میں وہی میری عرض ہوگی آپ کی خدمت میں کہ میری نگاہ تو میری اپنی ذات پر رہے گی کہ میں قرآن پاک کے آداب کو آبزرو کر لوں، قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے کروں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے. میرا دوست کوئی کیا کر رہا ہے اس کو اپنا حساب خود دے دینا ہے. مصیبت یہ رہتی ہے، ایسے سوالوں کے جواب میں پرابلم میری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میری نگاہ میرے اپنے نقائص سے، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں سے ہٹے تو میں کسی اور کی کوتاہیوں کی طرف دیکھوں. خود میری ذات میں اتنی کوتاہیاں، اتنی خرابیاں اور اتنے کمی ہیں کہ مجھے اس کو ہی سیدھا کرنے سے فرصت نہیں ہے، ابھی تک سیدھا نہیں ہو پایا. تو میں کسی کے نقائص کو کیا دیکھوں گا؟ تو مجھے تو اپنی ذات کے ساتھ غرض ہے کہ میں اگر قرآن پاک کی تلاوت تمام آداب کے ساتھ کر لوں اور اس طریقے سے کر لوں جیسے حق ہے. باقی کوئی صاحب جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہوں گے. فخر کے لیے غربت ضروری نہیں ہے. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جتنے فقیر لوگ ہیں یہ ان پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جب یہ رب کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ ان کے دل سے دنیاوی مال و زر کی محبت اور اس کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتا ہے. تو جس چیز کی محبت اور قدر و قیمت دل میں نہ رہے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس چیز کی انسان پرواہ نہیں کرتا وہ چیز اس کے پاس ٹکتی نہیں. تو یوں بہت سے بادشاہ جو فخر کی راہ پر آئے وہ بھی غربت کو چلے گئے. جہاں تک بیعت کی بات ہے، اس میں چونکہ کسی کی ذات پر تنقید آئے گی اس لیے اس کو تو میں اوائڈ کر جاؤں گا کہ تنقید ہونی نہیں چاہیے کسی کی بھی ذات پر، کیونکہ سبھی بہت اچھے ہیں، صرف میں برا ہوں. تو ایک برا آدمی اچھوں پر تنقید نہیں کر سکتا. لیکن بیعت کے بارے میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ مرشد کا احترام، مرشد کی ویلیو بایولوجیکل فادر کی احترام اور ویلیو سے اس لیے زیادہ ہے کہ بایولوجیکل فادر جو ہیں ہمارے وہ بائی چوائس نہیں ہیں، وہ ہماری چوائس پر ہمارے فادر نہیں ہیں، وہ قدرت کا کھیل تھا. لیکن مرشد ہمارے بائی چوائس ہیں. تو جو چیز بائی چوائس ہم نے لی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ان کا احترام بایولوجیکل فادر سے زیادہ کیا جاتا ہے. جب ہم بیعت کرتے ہیں اگر اس وقت ہم محتاط رہیں، جلد بازی میں نہ پڑیں کہ کہیں گئے اور 2-4 منٹ میں جو ملاقات ہوئی
اور اس ملاقات کے نتیجے میں ہم متاثر ہوئے اور ہم نے بیعت کر لی، تو بعد میں پھر ہمیں یوں ہی کہنا پڑتا ہے کہ نفس امارہ کے تحت کی ہوئی بیعت میں اور پر اخلاص بیعت میں کیا فرق ہے۔ ہم بیعت کے بارے میں بہت محتاط رہیں تاکہ ہمیں کل کو پچھتانا نہ پڑے کہ ہم نے کیا کیا۔ بیعت اپنا پورا وقت صرف کیجئے اس آدمی کو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پرکھیے، پرکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یا نہیں۔ پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جناب وعلیکم السلام۔ آپ کے جانے والے کلاسوں آپ نے دیکھتے اس میں آپ کچھ بھی کرتے جیسے صاحب یہ شاہ صاحب بہت برے آدمی ہیں، زندگی میں تو جاگتے میں کسی کو چین نہیں لینے دیتے، اب تو یہ ہو گیا کہ سوتے میں بھی چین نہیں لینے دیتے، خواب میں ڈراتے ہیں۔ تو ایسے انسان کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسے خواب کو، یہ سمجھ کے کہ یہ انسان تو جاگتے میں ہماری زندگی اجیرن رکھتا ہے، خواب میں بھی گھساتا ہی ہے، تو اس کے پیچھے مت جائیے۔ شاہ صاحب کوئی اچھے انسان نہیں ہے، نیک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو خواب میں جب شاہ صاحب آپ کو دکھائی دیں اور کوئی ہدایت دیں تو ان کو کہیے آپ سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نظر انداز کر دیجیے۔ بس اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔